جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ دراصل یونانی زبان کا ایک لفظ ڈکسو کا ترجمہ ہے۔ 5واں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے جس کے معنی پانی کی کمی، ضرورت یا پیاس کے ہیں، اور اس کلمے میں ہمیں یسوع مسیح ایک جسمانی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا صلیب پر لٹکے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اور یسوع کا صلیب پر لٹکائے جانے اور اس سے پہلے یسوع نے نہ ہی کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا، کیونکہ یسوع کی ادھر ادھر پیشیاں ہوتی رہیں، کبھی یہودیوں کی صدر عدالت میں پیشی، تو کبھی پلاطوس کے سامنے، تو کبھی ہیرودیس کے سامنے پیشی۔ مگر میرے عزیزو، جب ان سے فیصلہ نہ ہو سکا، جب یسوع بے قصور بے گناہ نکلا تو اسے پھر پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا، اور جہاں یسوع کو صلیب دینے کا فیصلہ سنایا گیا، اور جیسا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، کامل انسان ہوتے ہوئے اسے بھی بھوک، پیاس، دکھ، غم، تھکن اور نیند، یہ سب باتیں پیش آتی تھیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ وہ 3 اپریل کا دن تھا جب یسوع کو صلیب دی گئی، اور میرے عزیزو، فلسطین میں اپریل کے مہینے میں شدید گرمی ہوتی ہے، اور جب یسوع کو صلیب دینے کے لیے لے کر گئے تو بھوک اور تھکن، دن کی گرمی اور خون کے بہنے اور درد سے یسوع کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور بدن میں پانی کی کمی واقع ہو چکی تھی، اس لیے یسوع نے اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں۔ کیسی بات ہے میرے عزیزو، پانیوں کے اوپر چلنے والا، پانی اور طوفان کو ڈانٹنے والا، زندگی کا پانی پلانے والا آج خود پیاسا ہے، آج خود اپنی پیاس کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر وہ چاہتا تو جس طرح 12 تمن فرشتے اس کی خدمت کے لیے آ سکتے تھے، اسی طرح فرشتے اس کے لیے پانی پلا سکتے تھے، مگر میرے عزیزو، یسوع نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یسوع نے اپنے آرام اور سکون کے لیے کوئی معجزہ نہیں کیا، حالانکہ ڈاکو بھی اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، مگر میرے عزیزو، یسوع نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یسوع نے ایسا سب کچھ برداشت کیا اور اپنی پیاس کا اظہار کیا، باپ کا کام پورا ہو سکے تاکہ نوشتہ پورا ہو سکے، کیونکہ متی 26:54 آیت میں لکھا ہے کہ مگر وہ نوشتے کا یوں ہی ہونا ضرور ہے۔ اور میرے عزیز و رومی حکومت میں ایک روایت تھی کہ جب کسی کو مصلوب کرتے تو اسے صلیب پر لٹکانے کے بعد میں پیش کرتے، اور میرے عزیز و یسوع کو بھی میں پیش کی گئی، یسوع کو 2 بار میں پیش کی گئی، ایک بار مصلوب کرنے سے پہلے جس کا ذکر ہمیں مرکز کی انجیل 15 باب 23 آیت میں ملتا ہے، اور مر ملی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی، اور پھر مصلوب کرنے کے بعد یسوع کو میں پیش کی گئی جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل 27 باب 34 آیت میں ملتا ہے کہ پس ملی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ میرے عزیزو، پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی ہے، اور مر ایک گونڈ کی مانند ہوتی ہے جو جسم کو سن کر دیتی ہے، اس کا اثر اینستھیسیا جیسا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے پیش کی جاتی تھی تاکہ مصلوب ہونے والے کو دکھ میں، درد میں کمی محسوس ہو اور وہ پوری طرح سے ہوش میں نہ رہے، اس لیے یسوع نے چکھ کر پینا نہ چاہا، کیونکہ میرے عزیزو، اگر وہ پی لیتا تو نہ ڈاکو فردوس میں جاتا، نہ ہی باپ کا کام پورا ہوتا، اور یسوع کی ماں مریم بھی بے سہارا رہ جاتی۔ اور میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلیب ایک لعنتی موت ہے، اور جسے بھی مصلوب کیا جاتا تھا رومی سپاہی اس سے حقارت اور ذلت آمیز سلوک کرتے تھے، اور اگر ہم آگے 29 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، یعنی جب یسوع نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو انہوں نے اسے پانی نہیں بلکہ وہی سرکہ دیا، کیونکہ میرے عزیزو، سرکہ نہایت ترش ہوتا ہے اور یہ خشک زبان کو کاٹتا ہے، اور رومی حکومت کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ یسوع کو سکون میسر ہو، اور یقیناً میرے عزیزو، جب یسوع نے سرکہ پیا ہوگا تو اس سرکے نے اس کی تکلیف میں اضافہ ہی کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آج بھی ہم صلیب پر نظر کریں، یسوع ہمیں پیاسا ہی نظر آتا ہے، پیاسا نظر آتا ہے روح کے پھلوں کا، ہماری وفاداری کا، ہماری خدمت کا، ہماری سچائی کا، کیونکہ اس نے ضرور ہے میرے عزیزوں کہ آج ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیونکہ اس نے تو کہا ہے کہ
جو مجھ میں سے پیے گا وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ میرے عزیزوں وہی زندہ خدا ہے اور اس نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی، نجات اور بحالی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور شاعر نے بھی اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ بھوک اور پیاس کا دکھ سہ گیا، بھوک اور پیاس کا دکھ سہ گیا، تیری خاطر سولی پہ لہو بہہ گیا، پر تو آج بھی نہ لوٹا میری طرف، پر تو آج بھی نہ لوٹا میری طرف، یہی پیاس رہی یہی دکھ رہ گیا۔ خدا کرے کہ یہ کلمہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔